فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی ہم امت، ہم پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان، بڑا ہی احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آخری امت، ہماری شریعت آخری شریعت، لیکن کمال ہے دنیا میں امت محمدیہ سب سے آخر میں آئی اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بڑا احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہمارے ہی اندر سے ایک رسول مبعوث فرمایا، اس کی زبان اقدس سے اپنا کلام ہم تک پہنچایا۔ یاد رکھیے گا، مالک کریم آسمان سے ندا دے دیتا کہ وہ میرے بندو میری عبادت کرو۔ رب نے ایسا نہیں کیا۔ نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کا ایک طویل سلسلہ۔ دنیا میں کتنی دنیا، کتنے انسان بستے، کتنے اللہ کے نیک بزرگ، اس بادشاہ حقیقی نے اپنے بندوں تک اپنے قرآن کا پیغام پہنچانے کے لیے صرف ایک بندے کا انتخاب کیا، 2 کا نہیں، 4 کا نہیں، 12 کا نہیں کہ میں سنی ہوں تو میرے 4، میں رافضی ہوں تو میرے 12، نہیں۔ یاد رکھیے گا، پھر سن لیجیے، ان گنت اور لاتعداد انسان، مردم شماری تو کی جاتی ہے کہ اتنے کروڑ آبادی، کہاں جنگلوں میں اور صحراؤں میں۔ اللہ کی اس پوری مخلوق کو اللہ اپنا پیغام پہنچانا چاہتا، وہ آسمان سے ندا دے کر پہنچا دیتا، جبریل امین کو دنیا میں بھیج کر پیغام سنا دیتا، نہیں، اس نے ساری کائنات کے اندر سے ایک بندے کا انتخاب کیا اور اس کا نام محمد الرسول اللہ۔ اگر آج بھی ساری امت اس بات پر اکٹھی ہو جائے کہ عبادت صرف رب کی ہوگی،
دنیا میں کسی بھی انسان کے سامنے کوئی بھی انسان نہ سجدہ کرے گا، نہ رکوع کرے گا، نہ قیام کرے گا، نہ سوال کرے گا، اور کائنات کے اندر طریقہ صرف ہم ایک بندے سے پوچھیں گے، ایک انسان سے سوال کریں گے، اور وہ آدمی، وہ بشر، وہ ہستی، اس کو ہم نے مقرر نہیں کیا کہ ہمارا یہ امام ہے، وہ کہتا ہے ہمارا یہ امام ہے، وہ کہتا ہے ہمارا یہ امام ہے۔ آج بھی تحفظ ختم نبوت کا جو اعلان کیا جا رہا، کرنے والوں کی اکثریت غدار ہے، کرنے والے دل سے نبی کی نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر یہ امت نبی کی نبوت پر ایمان لے آئے، ایمانداری سے بتائیے گا فرقوں میں یہ امت تقسیم ہوگی؟ میری مسجد، وہ کہتا ہے میرا مدرسہ، وہ کہتا ہے میرا مفتی، وہ کہتا ہے میرا مدرس، اور سب کا دعویٰ کیا ہے؟ تحفظ ختم نبوت پر جان بھی دے دیں گے، مال بھی دے دیں گے، بچے بھی ذبح کروائیں گے۔ دل کی اتاہ گہرائیوں سے ذرا سوال کیجئے، پوچھئے اس سے، کس نبی کا نام لے کر تم نے یہ مسجدیں، یہ مدارس، یہ فرقہ بندی، یہ گروہ بندی، یہ امت کی تقسیم در تقسیم کس نام پر کر رہے ہو؟ میں بھی اسلام کا نام لیتا ہوں، وہ بھی اسلام کا نام لیتا، وہ بھی اسلام کا نام لیتا ہے۔ اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام 4 ہیں، 12 ہیں، شریعتیں کتنی ہیں؟ اور کلمہ پڑھنے والوں، میرا پیغام ختم نبوت کے حوالے سے تم سب اپنے اپنے فرقوں سے علیحدہ ہو کر ایک آمنہ کے لال کا دامن تم تام لو، تمہیں تحفظ ختم نبوت پر کانفرنس رکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تمہارا کردار، تمہارے اعمال اعلان کریں گے، اور ہمارا پیغام بڑا نرالا ہے، بڑا کھرا ہے کہ ہم تمہیں اس نبی کی اتباع کا پیغام دیتے ہیں، اس نبی کی طرف دعوت دیتے ہیں جو کائنات کا آخری نبی، آخری شریعت، اور ہم آخری امت اس نبی کی طرف پیغام دے رہے ہیں جسے ہم نے نبی نہیں بنایا، ہم نے امام مقرر نہیں کیا، اس کو بنانے والا زمین کی کوئی جماعت نہیں، بزرگوں اور درویشوں اور ولیوں نے مل کر لیڈر نہیں بنایا، کسی فن کے اندر دکتورا کرنے کی وجہ سے وہ نبی نہیں بنا، اس کو بنانے والا کائنات کا رب ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں رب نے رسول بھیجا، اور ہمارے اندر رسول جو بھیجا یتلو علیہم آیات، اللہ کی آیات کو پڑھ کر سنانے والا، اس در یتیم کو اٹھا کر امام الانبیاء مکہ کے چودھریوں نے نہیں بنایا، اس کائنات کے خالق نے بنایا جس نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا۔
ہم تمہیں اس نبی کی اتباع کا پیغام دیتے۔ آئیے ٹھنڈے دل سے سوچئے گا، دو ہی جماعتیں، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، دو پارٹیاں، ایک نیک لوگوں کی پارٹی ہے، وہ نعمت میں ہے، جنت کے اندر ہے، جنت کے اندر ہے، اور ایک فجار ہے جو جہنم کے اندر ہے۔ میں اور آپ کس جماعت کے اندر؟ میرا نام، میرا طریقہ، میرا عقیدہ کس جماعت کے ساتھ ملتا؟ آئیے تلاش کرتے، کامیاب کون لوگ ہیں، نیک انسانوں کی جماعت کی صفات کون سی ہے؟ نیک، بظاہر تو یہ بھی نیک، میں بھی نیک، آپ بھی نیک، یہ سچ بولتا ہے، بڑا نیک ہے، یہ خائن نہیں، امانت دار ہے، معاشرے کے اندر معروف ہے کہ اس کے پاس امانتیں رکھی جاتی ہیں، لیکن وہ اس شخصیت کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں جسے رب نے نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ اللہ کی قسم، وہ تمہارے نزدیک تو نیک ہے، اللہ کے ہاں وہ نیک نہیں، نہ اللہ کی جنتوں کے اندر جانے والا۔ نیک کون؟ جو ختم نبوت پر ایمان لے کر آتا ہے، اور ایمان لانے والا، نبی کی نبوت کو ماننے والا، وہ کسی فرقے کا ممبر نہیں ہو سکتا۔ پھر سن لیجئے گا، نبی کی نبوت پر ایمان لانے والا وہ دنیا کے بنائے ہوئے فرقوں کا ممبر نہیں ہو سکتا، وہ تو اس جماعت کا ممبر ہے، طائفہ منصورہ کے ساتھ چل رہا ہے، جس کا اعلان یہ ہے ہم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اور محمد کی اطاعت میں ہم کسی کو شریک نہیں کرتے۔ آئیے اب ختم نبوت کے دعوے دار ہم بھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے بھی اور مسلمان بھی ہیں، انالیسس تو کیجئے، تجزیہ تو کیجئے کہ اس نبی کی اتباع کرنے والا کون ہے، کس کے منبر اور محراب سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ رب آسمان سے اپنا پیغام ڈائریکٹ تم تک نہیں پہنچاتا، اس نے اپنا پیغام سنانے کے لیے اور اپنی عبادت کروانے کے لیے ایک شخص کو منتخب کیا ہے، ایک شخص کا انتخاب کیا ہے۔ کیا وہ کوفہ کی بستی میں ہے، انڈیا کے شہروں میں ہے، پاکستان کے مختلف بستیوں میں ہے، جنگلوں کے اندر چلہ کشی کرنے والا ہے، پہاڑوں کی کٹیا کے اندر داخل ہو کر 1.25 مہینے تک چلہ کاٹنے والا ہے؟ تلاش کیجئے، نہیں، وہ تو وہ ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ایک حدیث کو سنیے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما، صحابہ کی جماعت، ایک شخص آیا، سفید کپڑے، بالوں پر مٹی نہیں ہے، نبی کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر باادب 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا، 2 زانو ہو کر بیٹھ، اور پوچھتا مل اسلام، مل احسان، مل ایمان، سوال کر رہا، اور پیغمبر علیہ السلام اس کے ہر سوال کا جواب دیتے، جواب پانے کے بعد
وہ شخص کہتا ہے سچ فرمایا، سچ فرمایا، سچ فرمایا۔ عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ہم پریشان ہوئے، اگر سوال کا جواب معلوم ہے تو پوچھتا کیوں ہے؟ پوچھتا کیوں ہے؟ ہر سوال کے جواب میں جواب یہی کہتا ہے سچ فرمایا۔ قیامت کے بارے میں جب پوچھا تو پیغمبر نے فرمایا جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی میں جانتا ہوں۔ سچ فرمایا۔ وہ شخص اٹھا اور چلا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر جانتے ہو یہ کون، یہ آدمی کون تھا؟ کہا اللہ کے پیغمبر ہماری بستی کا نہیں، ہمارے قبیلوں میں نہیں ہے، ہماری بستی کا بھی نہیں ہے، اس لیے ہم نے اسے اپنی بستی میں کبھی دیکھا بھی نہیں، اور مسافر بھی نہیں ہے کہ اس کے بال مٹی سے اٹے ہوئے نہیں، سفر کر کر نہیں آیا، مسافر بھی نہیں، پتہ نہیں کون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر یہ جبریل امین علیہ السلام تھا، تمہیں تمہارا اسلام سکھانے کے لیے آئے۔ احسان کیا ہے؟ قیامت کی علامتیں کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اخبرنی عن الاسلام، اسلام کی خبر پوچھتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جبریل امین تمام فرشتوں کا سردار فرشتہ، روح الامین، آسمان سے نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام لانے والا، وہ مسجد میں آئے، نبی کے پاس بیٹھے، وہ آ کر کھڑے ہو جاتے، سرکار جاگ کر بیٹھے، وہ مسجد میں آئے اور آ کر کھڑے ہو جاتے کہ میں جبریل امین ہوں، میں جبریل امین ہوں۔ اللہ یہ کہتا ہے احسان کا مطلب یہ ہے، ایمان اسے کہا جاتا ہے، قیامت کی نشانیاں یہ ہے نہیں۔ اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان، ختم نبوت پر ایمان، اسلام اور شریعت جس چیز کا نام کمال ہے، آئے دو زانو ہو کر بیٹھے اور صحابہ کو اور قیامت تک آنے والے ہر شخص کو یہ پیغام دیا کہ شریعت وہ ہو سکتی ہے، اسلام اسے کہا جاتا ہے۔ میں آ کر یہ کہوں میں جبریل، اسلام کی تعریف یہ ہے، شریعت نہیں بن سکتی، میرا عقیدہ بھی یہی ہے۔ جبریل کہتا ہے جب تک ایمان کی تعریف محمد کی زبان اقدس نہ کرے ایمان ایمان نہیں ہوتا، شریعت شریعت نہیں ہوتی۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ ہم حدیث کو سننے کے بعد نام تو کہیں گے کہ آخری پیغمبر ہے، اور پھر کہتے ہیں ذرا میں، ہمارے بزرگ بھی بہت بڑے عالم دین ہیں، ان سے پوچھ لوں، ان سے جا کر مشورہ کر لوں۔ کہتا ہے پھر حدیث تو ٹھیک ہے، آخر ہماری مسجد، ہمارا مسلک، ہماری جماعت، آخر اتنے بڑے بڑے علماء، وہ بھی تو غلط نہیں ہو سکتے۔ اب ایمانداری سے بتلائیے ختم نبوت پر ایمان ہے؟ آئیے ایک اور شخص آیا، ایک اور شخص آیا، آ کر کہتا اخبرنی عن الاسلام، اللہ کے پیغمبر اسلام کی خبر دیجئے۔ آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یہ گواہی دے، مشکل کشا
حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتی کو کنارے پر لگانے والا، عزت اور ذلت کا مالک، غوث اعظم، داتا اور دستگیر، رب نواز، بندہ نواز، لجپال، غریب نواز، کائنات کے اندر ایک ہے اور اس کا نام اللہ ہے۔ تو یہ گواہی دے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کائنات میں ایک ہی بندہ، اس کا رسول، اور اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گواہی دے۔ 5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، مال ہے تو زکوٰۃ ہے، مال ہے تو بیت اللہ کا طواف ہے۔ آئیے ختم نبوت اور شریعت، نبی پر ایمان۔ وہ کہتا اچھا اپنے بزرگوں سے بھی پوچھو، نہیں، وہیں پر کھڑا ہے اور ایک بات کہتا ہے، واللہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ۔ اے اللہ کے پیغمبر گواہ ہو جائیے، میں اس ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، جو شریعت آپ نے بتلا دی، جو پیغام رب کا آپ نے مجھ تک پہنچا دیا، نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، اور اپنے گھر کو جا رہا۔ کائنات کے امام کیا فرماتے ہیں؟ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا او کما قال علیہ السلام۔ او میرے صحابہ، دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس بابے کو دیکھو، میں محمد گواہی دے رہا ہوں یہ جنتی انسان۔ کیسے ملی؟ نبوت پر ایمان، اور ایسا ایمان پھر اپنے سابقہ زمانے اور بزرگوں کی طرف نہ پلٹا۔ ایک اور آیا حدیث کے اندر، اونٹ پر سوار ہو کر آیا، عرب کے صحرا کو چیرتا ہوا آیا، بھوک اور پیاس کو مارتا ہوا آیا، اور اونٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی کہتا ہے، اللہ کے نبی، دیہات سے آیا ہوں، جنگل کا رہنے والا ہوں، دیہاتی ہوں، آداب نبوی سے واقف نہیں ہوں، کوئی غلطی ہو جائے تو پہلے ہی معافی کا طلبگار ہوں، مجھے بتلائیے، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ یا رسول اللہ، کوئی ایک عمل مجھے بتلا دیجئے جس کے کرنے سے مجھے جنت مل جائے۔ آپ نے فرمایا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو یہ گواہی دے معبود برحق صرف ایک، داتا آسمان پر ہوتا ہے، زمین کے نیچے نہیں ہوتا۔ تو یہ گواہی دے لات منات عزا یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں، اور گواہی دے ہر طریقہ عبادت کا پوچھے گا تو مجھ محمد سے پوچھے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی 5 نمازیں، وہی رمضان کے روزے، وہی زکوٰۃ مال پر اگر فرض ہو جائے، اس نے اپنی اونٹنی کو واپس کیا، اونٹنی پر ہی سوار، اونٹنی کو واپس کر رہا، اور ایک بات کہتا جاتا ہے، کہتا ہے، واللہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، نہ کمی کروں گا شریعت میں نہ زیادتی کروں گا۔ آج کا مسلمان جو چاہتا ہے جائز ہے، حرج کیا ہے؟ اس کے کرنے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ قبر پر قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، کھانا سجا کر قرآن کی تلاوت ہی تو کر رہے ہیں، جمعرات کو دیگے پکا کر چاروں کل ہی تو پڑھ رہے ہیں، حرج کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ نبی آخری، اس کی بات آخری، حرف آخر محمد کریم کی بات ہے، پھر جو چاہتا ہے شریعت میں اضافہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے کمی کر دیتا ہے۔ اور تحفظ ختم نبوت کے دعوے دار پہلے اپنے اس دل کی خرابیوں کو سیدھا کر، بعد میں اعلان کر
جو نبی کہتا چلا جائے مانتا چلا جا، جس سے روکتا ہے رکتا چلا جا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس کی تصویر تو بن جا، دنیا کے اندر ختم نبوت کا ڈنکے تو بجا دے گا۔ کہا اب شریعت یہی ہے، کوئی کمی نہ ہوگی، کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ اونٹنی کو لے کر پلٹا، پیغمبر دیکھ رہے ہیں، ابھی آنکھوں کے سامنے ہی ہے، اونٹنی کا پاؤں ایک سوراخ کے اندر داخل ہوا، بیلنس اونٹنی کا خراب ہوا، یہ سر کے بل گرا اور موقع پر ہی فوت ہو گیا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کچھ بھی نہ کر سکا، لیکن اس کا ایمان یہی تھا جو نبی کہتا ہے مانتے چلے جاؤ، جس سے منع کرتا ہے رکتے چلے جاؤ۔ پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ کتنا مبارک وہ ران ہے جس پر اس صحابی رسول کا سر آیا۔ آپ فرما رہے ہیں یہ پیاسا آیا تھا، بھوکا آیا تھا، آتے ہی سوال کرنے لگ گئے۔ اس نے موقع ہی نہ دیا کہ پانی پلا دیں، کھانا کھلا دیں۔ اس نے عمل تھوڑا کیا، میں محمد گواہی دے رہا ہوں، رب نے اس کو جنت کا مالک بنا دیا۔ اہل اسلام، ہماری یہ تصاویر، میں اور آپ بھی شریعت کے دعوے دار، نبی کی وارث جماعت اور کردار، ان الابرار لفی نعیم، ابرار جنتوں میں ہوں گے۔ ابرار ہے کون؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ نیک وہ ہوتا ہے جس کا رب پر ایمان ہوتا ہے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ نیک کون ہوتا ہے؟ جس کا رب پر ایمان ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان انگوٹھیوں پر، چھلوں پر، گھوڑے کے پاؤں کے نیچے لگے ہوئے لوہے کے کڑے پر، نالین جسے کہتے ہو، نال جسے کہتے ہو، ہمارا ایمان ہنڈیوں پر، مکان کی چھتوں پر، کالی ہنڈیاں پر ہمارا ایمان، امام ضامن کے تعویذ پر ہمارا ایمان، ایمان جوتیوں پر ہمارا ایمان، کتروں پر، جھنڈوں پر، لیروں پر، مقبرے کی راکھوں پر ہمارا ایمان۔ کیا کلمہ پڑھنے والوں نے بواسیر کے چھلے نہیں پہنے ہوتے؟ یہ تحفظ کریں گے اسلام کا، ختم نبوت کا۔ 5 انگلیاں ہیں تو بابے کے نام کے 5 پتھر اس کے ہاتھ میں سجے ہوئے، یہ علی کا ملنگ ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ پر ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان۔ ہر مسلم سے پوچھ کر دیکھ، اللہ پر ایمان کہے گا میرا رب پر ایمان ہے۔ یہ گلے میں تعویذ کیوں باندھا ہوا ہے؟ اگر رب پر ایمان ہے تو تعویذ گلے میں کس لیے؟ کبھی کسی کو آپ نے پورا قرآن گلے میں باندھے ہوئے دیکھا ہے؟ جو پورے قرآن کی برکت ہے وہ ایک آیت کی برکت اتنی ہو سکتی ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ اللہ پر ایمان۔ اور ایمان کی نشانی کیا ہے؟ لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان۔
تو کسی ایسی قوم کو نہیں پائے گا لا تجد قوم جس کا اللہ پر بھی ایمان ہو اور آخرت پر بھی یقین ہو اور اس کی دوستی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ ہو. یوادون من حاد اللہ ورسول یوادون من حاد اللہ ورسولہ. جو اللہ کے دشمن اس کے نبی کے دشمن ان کے ساتھ اہل ایمان کا دلی پیار ہمارا برادری ہماری رشتہ دار ہمارے کاروباری شراکت ہمارے وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ غیروں کے دروں پر جا کر جھکتے ہیں اور رب کی بجائے اس کی مرے ہوئے مخلوق سے سوال کرتے ہیں. ہم حفاظت کریں گے ختم نبوت کی. سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے. بدر کا معرکہ مکہ کے چودھری گرفتار ہیں. نبی مشورہ کرتے ہیں. عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی میرے ماموں کو میرے ہاتھ میں دو میں اپنے ہاتھ سے اس کی گردن کاٹوں کیونکہ یہ میرے رب کا بھی دشمن ہے میرے محمد کا بھی دشمن صلی اللہ علیہ وسلم. لا تجد قوم یؤمنون باللہ جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے ان کا مشرکوں سے پیار نہیں ہوتا اور جنتوں میں جانے والے ان الابرار لفی نعیم. جتنی محنت اور مشقت میں پی ڈی ایم کے جلسے کو کامیاب کرانے کے لیے کر رہا ہوں اتنی محنت اور مشقت اگر مسلک اور تحفظ ختم نبوت کے لیے کی جاتی مسلک کے درختوں کو پانی دیا جاتا ان بچوں کی آبیاری کی جاتی یہ مسلک آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتا. لا تجد قوم یؤمنون باللہ. ایمان کسے کہتے ہیں؟ وہ خدیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بازار سے گھوڑا خریدا. یہودی سے سودا ہوا. آپ نے کہا آؤ گھوڑا لے کر میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ گھر پہنچ کر تمہیں پیسے دے دیتا ہوں. راستے میں ابھی وہ یہودی چل رہا تھا دوسرا یہودی ملا. یہودی تو دین کے بھی دشمن مسلم کے بھی دشمن اور آج نوجوانوں کی شکلیں اور عقلیں وضع اور قطع بال اور کپڑے یہودیوں جیسے ہیں کہ نہیں. اکثریت کے بال سر کے اوپر بال سب سے نیچے صاف. یہ کون کٹوا رہا ہے؟ کوئی کافر ایسی شکل بنا رہا ہے اور مسلم اس کا پیروکار ہے اور نعرے مارتا ہے تحفظ ختم نبوت زندہ باد. اس نے کہا کدھر؟ کہا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو گھوڑا فروخت کیا پیسے لینے جا رہا ہوں. کہا کوئی گواہ؟ کہ گواہ تو کوئی نہیں یہ آئے اور میں نے بیچ دیا. کہا آج تو بڑا موقع مل گیا مسلمانوں کے نبی کے ساتھ بات کرنے. آواز لگائی آپ رک گئے. اس نے سودے کا انکار کر دیا. سودے کا انکار کر میں نے تو نہیں بیچا گھوڑا. آج ہم بھی کرتے ہیں پراپرٹی پر پلاٹ بیچتے ہیں سودا ہو گیا ہے بات طے ہو گئی ہے. ابھی وہ دوسرا بندہ باہر نکلا ہے کہ کچھ پیسے لاؤں دوسری پارٹی آ گئی ہے اس نے زیادہ لگا دیا ہے. پہلے والا آیا کہتا میں تو بیچتا ہی نہیں ہوں. مسلمان
کبھی مسلمان چلتے تھے تو قرآن کی زندہ تصویر نظر آتی تھی، اور آج کا مسلمان اکثریت، آپ نے فرمایا تو نے مجھے گھوڑا بیچا ہے، سودا طے ہوا ہے، دوسرا یہودی کہنے لگا گواہ لے کر آؤ، فروخت کی ہے تو گواہ لے کر آؤ، گواہ تو ہے نہیں، گواہ تو نہیں ہے، شور ڈل گیا، گھوڑا میرا ہے، پیغمبر کی نبوت پر بات آنے لگی ہے، پیغمبر کچھ فرمانے لگے، اتنے میں خدامہ دوڑتے ہوئے آئے اور اس یہودی کو کہا تو نے میرے سامنے گھوڑا میرے محمد کو بیچا ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ لوگ حیران رہ گئے، گواہی مل گئی، لوگ چھٹ گئے، یہودی رسوا ہو گئے، آپ آگے آگے گھوڑا پیچھے پیچھے، معاملہ ختم ہو گیا، اب رہ گئے ہیں استاد اور شاگرد۔ استاد کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاگرد کا نام ہے خدیمہ، دو ہی رہ گئے نا۔ آپ نے پوچھا خدیمہ آؤ ختم نبوت، خدیمہ کہا حاضر ہوں اللہ کے نبی، جب گھوڑا خریدا تھا تم نہیں تھے، تم نے کیسے گواہی دے دی؟ اب تو کوئی نہیں ہے نا دشمن، تم نے کیسے گواہی دے دی؟ کہا اللہ کے نبی میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ فرمایا تم تو نہیں تھے، فرمایا اللہ کے نبی میں تو اس وقت بھی نہیں تھا جب آسمان سے قرآن اترتا، میں اس وقت بھی نہیں تھا جب آپ آسمان پر چلے گئے تھے، آپ پر وحی اترتی ہے، آپ کہتے ہیں رات کو رب نے یہ پیغام دیا ہے، ہم مانتے چلے گئے، جب آپ رب پر جھوٹ نہیں بول سکتے ایک بندے سے جھوٹ کیسے بولیں گے؟ ختم نبوت اگر سیکھنی ہے تو خدیمہ سے سیکھ۔ میرے محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خدیمہ آج کے بعد تیری گواہی ایک بندے کے برابر نہیں، ہر بندے کی گواہی ایک کے برابر، تیری گواہی دو بندوں کے برابر ہو۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہیں؟ ٹھنڈے دل سے سوچئے گا، اگر نبی کا نام لیتے ہو کہ وہ آخری نبی ہے تو پھر یاد رکھو جب آخری نبی ہے تو بات بھی آخری، شریعت بھی آخری ہے، امت بھی آخری ہے، پھر مفتیوں کی بنائی ہوئی کوئی کوفہ میں لکھی ہوئی شریعت اس امت کے لیے نہیں ہو سکتی۔ امت کے لیے وہی شریعت ہوگی جو امام کائنات کے زبان اقدس سے نکلی ہوئی ہے۔ اگر ویسے ہی نعرے مارنے ہیں تو مارتے چلے جاؤ، دنیا مار رہی ہے۔ دوستیاں مرزائیوں کے ساتھ، رشتہ داریاں مرزائیوں کے ساتھ، جو مولوی یہاں تک خباثت کرے کہ مرزائی ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے سٹیج کے اوپر بیٹھ کر تقریریں کرے، دعویٰ یہ کہ ہم تحفظ ختم نبوت کے وارث ہیں۔ وارث وہ ہے جو نبی کو مانتا ہے، نبی کو وہ مانتا ہے جو نبی کی سنت کو مانتا ہے، نبی کی حدیث کو مانتا ہے۔ نبی کے آنے کے بعد پھر کوئی فرقہ، سوچئے گا، نبی کے آنے کے بعد بھی کوئی فرقہ پیاسا ہے، پیاسا ہے، ہماری پیاس نہیں بجھی۔ نبی کا دربار لگا ہوا ہے، عمر کے ہاتھ میں ایک ورقہ ہے، ہذہ نسخۃ من التوراۃ، یہ تورات کا نسخہ ہے، ورقہ ہے۔
نبی دیکھتے ہیں تو چہرہ متغیر ہو جاتا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں عمر ادھر دیکھ، عمر فوراً وہ تورات کا ورقہ رکھ کر کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، اور آج امت کی اکثریت رب ہونے پر راضی نہیں۔ اگر رب ہونے پر راضی ہے تو اس کے مرے ہوئے بندوں کی قبروں سے جا کر سوال کیوں کرتا؟ وبالاسلام دینا، اسلام پر راضی ہو تو پھر شکل و صورت، وعدہ قطع، تجارت، لین دین، غمی خوشی کس کے طریقے پر؟ باپ بڑا حاجی، پہلی مسجد، پہلے صف، پہلے چودھری، ناظم، مسجد کا امیر، اور بچہ کی شکل اور صورت یہودیوں جیسی، اور ختم نبوت کا دعوے دار۔ وبمحمد الرسول، اللہ کے پیغمبر میں آپ کو نبی مانتا ہوں۔ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، فرمانے لگے عمر میرے آنے کے بعد بھی پیاس باقی رہتی ہے، میرے آنے کے بعد نبی آئے، اور ایک حدیث مجھے امام البانی صحیح قرار دیتے ہیں اپنی صحیحہ میں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہم سے بھی کوئی افضل ہوں گے؟ فرمایا ہاں ہاں، مجھ پر ایمان لانے کے لحاظ سے۔ ویسے صحابی آدھی مٹھی جو رب کے راستے میں خرچ کر دے، اور ہم احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں، ثواب صحابی کا زیادہ۔ وہ تو رضی اللہ عنہ، ہم سے بھی بہتر۔ حیران رہ گئے، فرمایا وہ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ ہوں گے جس نے مجھے نہیں دیکھا اگر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے نبی کو، صحابہ نے دیکھا، جبریل کو آتے دیکھا، قرآن کو اترتے دیکھا، ہاتھ سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، انگلی کے اشارے کو دیکھا، ازواج مطہرات کو دیکھا، صحابہ کی تربیت کو دیکھا۔ ہم نے نہ نبی کو دیکھا نہ صحابہ کو دیکھا، ہم نے قرآن کو پڑھا، نبی کی حدیث کو پڑھا، اور ہم ایمان لے آئے الذین یؤمنون بالغیب۔ لیکن یہ ایمان لانے کے بعد پھر بھی پیاسے۔ وہ کہتا ہے وہ جو آج اس محلے میں سرکار آئی ہے نا، بڑی پہنچی ہوئی ہے، یہ جوتیاں اٹھا کر اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ ہاں سرکار تو بہت بڑی ہے، جو میری اپنی سرکار جس کے میں بیعت ہوں وہ تو اس کے مقابلے میں اتنا نورانی چہرہ نہیں، اس کی چھٹی بابے کے ہاتھ میں۔ نبی کے بعد بھی ضرورت رہ گئی ہے، سوچئے گا ٹھنڈے دل سے، نبی کے بعد اب بھی ضرورت ہے۔ ایران کا لشکر، صحابہ کی جماعت مار کا برپا ہوئے، قائدین صحابہ کے ساتھی کھانا کھانے لگے، ایک صحابی سے لقمہ زمین پر گر گیا، سامنے وفد کو کھانا کھلانے والے ایرانی کھڑے ہیں، اس صحابی نے لقمہ اٹھانا چاہا، شاگرد نے کہا ایرانی دیکھ رہا ہے، اگر یہ لقمہ اٹھا کر آپ نے کھایا ایرانی کہے گا اتنے بھوکے، ہم میدان جنگ میں ہیں، اور جاؤ ساری دنیا صحابہ کی جوتیوں پر قربان۔ اس قائد نے کیا کہا؟ میں ایک ایرانی کی خاطر اپنے محمد کی سنت کو چھوڑ سکتا؟ میرے نبی نے کہا تھا لقمہ گر جائے اٹھا کر جھاڑ کر کھا لو، میں محمد کی سنت کو اس بے ایمان کی وجہ سے چھوڑوں؟ وہ تھے محافظ ختم نبوت کے، جو ایک ایک سنت پر مر مٹتے رہے۔ ہم
کس کھاتے میں ہمارا نام ہے؟ ہمارے ہاں تو ایک ہے، سبحان اللہ کلوا لو۔ مولوی کہتا ہے اگلی آیت پڑھنے لگا ہوں ایڈوانس سبحان اللہ، پھر سبحان اللہ، پھر سبحان اللہ۔ نہ کہنے والے کو پتا میں کیا کہہ رہا ہوں، نہ سننے والوں کو پتا، باہر نکل کر کہتے ہیں چس بڑی آئی ہے جلسے، سینکڑوں نعرے لگ گئے۔ تحفظ ختم نبوت کے ٹھیکیداروں، پہلے نبی کو تو مان، نبی کون ہوتا ہے؟ نبی کو تو مان، نبی کون ہوتا ہے؟ جس نبی نے طہارت کے طریقے بتلائے، سنیے گا ذرا، کانوں کو کھولیے گا، جس نبی نے پیشاب باتھ روم میں بیٹھنے کا طریقہ بتلایا، صفائی کا طریقہ سمجھایا، مباشرت کے طریقے سمجھائے، رات کو سونے کے طریقے بتلائے، دن کے اجالے کے طریقے بتلائے، اس نبی نے اپنی پیدائش کا دن نہیں بتلایا کہ کیا کرنا ہے؟ تحفظ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، بس ہو گیا کام تمام۔ مسلمانوں نے مرزائیت کا خاتمہ کر دیا۔ اگر چاہتے ہو، میں نے ایک بات پہلے بھی بڑے عرصے پہلے کہی تھی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بننے لگے تھے، میں نے اس وقت بھی کہا تھا وہ جس وجہ سے خاکے بنا رہے ہیں اپنے چہروں کو نبی کے چہروں جیسا بنا لو۔ کوئی جلسوں کی ضرورت نہیں، ملک میں توڑ پھوڑ کی ضرورت نہیں، افراتفری کی ضرورت نہیں۔ جس وجہ سے وہ نبی سے دشمنی کر رہے ہیں، چہرے بھی ویسے ہوں، تجارت بھی ویسی ہو، لباس بھی ویسا ہو، خوشیاں بھی ویسی ہو، میتیں بھی ویسی ہو۔ کافر کو تو تکلیف تب ہوگی، توڑنے پھوڑنے سے تو وہ اور خوش ہوتا ہے کہ ملک تباہ ہو رہا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صحیح مسلم ہے، آپ نے فرمایا علی جاؤ جہاد کرو اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ ہم تو ہزاروں دفعہ دیکھتے ہیں پیچھے مڑ کے، شاید مولوی فتویٰ دے ہی دے سود حلال ہے، انشورنس حلال ہے، مولوی کو ناشتہ کراؤ، اس کی کوئی فیس بڑھاؤ اور کچھ دے دو، کہاں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ آپ چلے اور خیال آیا نبی نے تو کہہ دیا ہے کہ جاؤ اور جہاد کرو، لڑائی کرو، قتال کرو، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ کب تک کروں؟ موت تک کروں؟ ساری زندگی کروں؟ اب تو جواز بن گیا تھا نا کہ پیچھے مڑ کر نبی کے چہرے کا دیدار ایک دفعہ کر لیتا اور کہہ دیتا اللہ کے نبی کب تک کروں؟ نہیں، آئے ہائے، نبی کی بات آخری، نبی کا کلام آخری، نبی کی امت آخری، نبی کی شریعت آخری، ختم نبوت۔ سامنے کھڑے ہو گئے چند قدم کے بعد، پیچھے نہیں دیکھا، نبی نے منع کر دیا، پیچھے نہیں دیکھا، وہیں سامنے چہرہ رکھ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی کب تک لڑوں؟ فرمایا اس وقت تک لڑ جب تک یہ ایک اللہ پر ایمان نہ لے آئے، ایک اللہ پر ایمان نہ لے آئے۔ اور ایمان، جس کا رب پر ایمان ہوتا ہے وہ تعویذ نہیں لکھتا، تعویذ نہیں باندھتا، انگوٹھیاں نہیں بیچتا، انگوٹھیاں نہیں پہنتا، بواسیر کے چھلے نہیں بیچتا، وہ پیروں اور فقیروں اور مقبروں اور درویشوں اور مجاوروں کے قریب نہیں پھٹکتا۔ اس کا ایمان ہے، وہ جانتا ہے دینے والا بھی وہ، چھیننے والا بھی وہ، وہی رزق میں تنگی دیتا ہے، وہی رزق میں فراخی دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔